قدم المدینہ وليس بها ماء بغير بئر رومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة فاشتريت من صلب مالي واليوم تمنعونني أن أشرب منه. تمہیں یاد ہے وہ دن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اور میٹھے پانی کا کنواں ایک یہودی کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے مسلمان عورتیں پانی کے برتن لے کر صبح جایا کرتی تھیں، رات گئے واپس آیا کرتی تھیں، یہودی عورتیں انہیں باری نہیں دیتی تھیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی. آپ نے فرمایا ہے کوئی جو یہ کنواں خرید لے اور اس کے پانی میں میری امت کو بھی شریک بنا لے، اس کے بدلے میں میرا رب اسے جنت عطا کرے گا. عثمان اٹھے، اس یہودی کے پاس پہنچے، فرمایا اس کنویں کی کیا قیمت لوگے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا خریدنے کے لیے آیا ہوں. اس نے جان بوجھ کر دگنی قیمت بتائی کہ یہ خرید نہ سکے. 10 کے بجائے 20,000 بتائے، 20 کے بجائے 40,000 بتائے. اس کا خیال تھا کہ عثمان مایوس ہو جائے گا، نہیں خریدے گا، لیکن عثمان نے کہا پیسہ تو کوئی بات نہیں، آج لگاؤ. بولی جتنی لگا سکتے ہو. عثمان کو جان بھی دینی پڑی تو کنواں خریدے گا، رحمت عالم کا تبسم ضرور حاصل کرے گا. فرمایا میں نے وہ کنواں خرید کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں خرید کر کے آیا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا جزاک اللہ یا ابن عفان، ابن عفان جزاک اللہ. اب وہ کنواں آپ نے خرید کر لیا، وہ آپ کی ملکیت ہو گیا، میری امت کے لیے سہولت ہو گئی. فرمایا نہیں اللہ کے رسول، وہ میں نے خریدا تو ہے لیکن ملکیت میری نہیں. سخاوت عثمان، سخاوت عثمان. اس کنویں کو قیامت تک کے لیے میں آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں. اب وہ عثمان کی نہیں، آپ کی امت کی ملکیت رہے گا قیامت تک. فرمایا منافقو
آج تم اسی کنویں کا پانی مجھ پہ بند کر کے بیٹھے ہو. وَهَلْ تَعْلَمُونَ وہ دن بھی تمہیں یاد ہے کہ نہیں کہ جب ذاک المسجد لأہلہ مسجد نبوی کا صحن نمازیوں کے لیے تنگ ہو گیا، چھوٹا ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان، ہے کوئی جو مسجد کے قریبی زمین کا ٹکڑا خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر دے بخیر منہا فی الجنہ، میرا رب اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے. فرمایا فاشتریت من صلب مالی، میں نے وہ ٹکڑا خرید کر کے صحن مسجد نبوی میں شامل کیا. والیوم تمنعوننی، آج تم مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو. آج اسی مسجد کے صحن میں تم نے مجھے پتھر مار مار کے خون میں رنگین کر دیا. وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، اور تمہیں یاد ہے کہ میں نے غزوہ تبوک کے لیے کتنی قربانی کی. وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان على سبير وكان معه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك سبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن يا سبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبیر کانپتے کیوں ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تیرے سینے پر اللہ کا نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، اور وحی کی اطلاع کے مطابق تیرے سینے پہ 2 شہید کھڑے ہیں. کیا کہا میں نے؟ وحی کی اطلاع کے مطابق 2. فرمایا انی شہید علی لسان رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کی زبان پر شہید ظاہر ہو چکا. تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. 3 باتیں کسی کے قتل کا جواز بن سکتی ہیں. ایک یہ کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو بدلے میں مارا جائے. دوسرا وہ جو مرتد ہو جائے. تیسرا وہ جو بدکاری کا مرتکب ہو. کلمہ شہادت پڑھا، فرمایا الحمدللہ ایمان پہلے بھی کامل تھا، لیکن آزمائش و امتحان کے ان مرحلوں سے گزر کر میرا ایمان اب تو کندن بن چکا.